اب دیکھیں بروز کا جو کانسیپٹ ہے یہ کوئی جماعت احمدیہ نے ایجاد نہیں کیا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے بندہ بروز بن جاتا ہے حقیقی اطاعت کے نتیجے میں۔ اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ کیا سیدنا ابو بکر صدیق نے حقیقی اطاعت کی تھی کہ نقلی؟ اطاعت کے نتیجے میں انسان کہاں تک جا سکتا ہے؟ ان کے بقول فنا فی الرسول تک۔ وہ کہتے ہیں فنا فی الرسول اور بروز میں بڑا فرق ہے۔ اچھا جی، یعنی کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اطاعت کرے کہ جس کو وہ کہہ رہے اکمل اور اتم ہو جائے، وہ تب بھی کیا ہوگا؟ وہ فنا فی الرسول ہوگا، بروز نہیں ہوگا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں آپ کو سب سے بڑا درجہ ملے گا، اور وہ گویا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نبوت ہے۔ بھائی اپنا تعارف کروا دیں پہلے کہ آپ کا تعلق احمدیت کے ساتھ ہے یا؟ جی میں اللہ کے فضل سے احمدی مسلمان ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا یہ بتائیں کہ آج جو سٹریم کا ٹاپک ہے بروز کے حوالے سے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں نا ایک آیت کوٹ کرنا چاہتا ہوں بروز کے حوالے سے، اگر آپ اجازت دیں۔ جی بالکل، آپ کوٹ کریں جناب، بسم اللہ کریں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ٹھیک ہے، اس آیت میں ترجمہ کریں پوری آیت کا ترجمہ کریں۔ جی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَئِکَ پس یہی ہیں انعم اللہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، فَأُولَئِکَ مَعَ الَّذِينَ، یہ وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے یا ان میں سے ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان انعامات کا ذکر فرماتا ہے، اس میں سے النبیین ہے، اس میں صدیقیت کا انعام ہے، اور شہید بھی ہے اور صالح بھی ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اور جو یہ اطاعت کریں گے ان کو یہ 4 درجے جو ہیں ملیں گے۔ اور اس میں اس بروز کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، اب دیکھیں بروز کا جو کانسیپٹ ہے یہ کوئی جماعت احمدیہ نے ایجاد نہیں کیا۔ احمد ایک سیکنڈ، بہت احترام کے ساتھ آپ نے فی الحال صرف ایک بات پہ رہنا ہے، آپ نے اس آیت میں سے بروز ثابت کرنا ہے، پھر آگے چلیں۔ جی اس آیت میں دیکھیں، اس آیت میں اب دیکھیں کہ نبوت کا جو درجہ ہم دیکھیں، آپ بطور مسلمان کے یہ مانتے ہیں کہ ہمارے دور میں صالح بھی آئے۔ میرے پیارے بھائی میں آپ کو نا اللہ کا واسطہ دے کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ میں نے بروز ثابت کرنے کے لیے ایک آیت کوٹ کرنی ہے، مجھے اجازت دے، موقع دیں۔ ہم نے آپ کو موقع دیا، آپ نے آیت کوٹ کی، آپ نے ترجمہ پیش کیا، اب آپ نے بتانا ہے کہ اس آیت میں بروز کہاں پہ ہے، وہ بتائیں بات۔ لیکن اگر آپ مجھے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس آیت میں ایک لفظ ہے عربی میں جس کا معنی بروز ہے، وہ تو نہیں کہ میں یہ سب نہیں سمجھ رہا ہوں۔ میں آپ کو پہلے بروز کا عقیدہ دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ آپ نے کہا جی کہ اس میں بروز کا لفظ، میں آپ سے لفظ نہیں مانگ رہا، میں آپ سے مانگ رہا ہوں بروز کا عقیدہ۔ اب میں پہلے بروز کا عقیدہ، صرف آپ سے تھوڑی ہماری بات ہو رہی ہے، لوگ سن رہے ہیں، 250 لوگ سن رہے ہیں، ان کو بتانا ہوتا ہے نا، کئی لوگ بعد میں جوائن کرتے ہیں، سب نے شروع سے نہیں سنا ہوتا نا۔ تو بروز کا عقیدہ ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا، نیک آدمی، پھر وہ دنیا میں اس کی روح اپنا کوئی قائم مقام چاہتی ہے، کوئی شبیہ چاہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس روح کے اس تقاضے کے تحت اس کو زمین پہ کسی شخص کے ساتھ اس کا حلول کر دیتا ہے، متحد کر دیتا ہے۔ یہ بروز کا وہ کانسیپٹ ہے جو ہم نے اس سے پہلے سٹریم میں پیش کر دیا ہے، اس پہ دوبارہ جانے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا آپ اس کو سن لے کل جا کے۔ اچھا، اب آپ نے اس آیت میں سے لفظ نہیں دکھانا بروز کا عقیدہ دکھانا۔ اگر آپ مجھے اب اجازت دیں، چونکہ میں کیوں کہہ رہا تھا کہ میں نے آپ کو لفظ نہیں دکھانا، لفظ نہیں ہے، اگر لفظ نہیں ہے تو مجھے سمجھانا پڑے گا۔ آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ کر کے اس آیت میں سے بروز کا عقیدہ دکھانا ہے۔ آپ اس کے بعد میں آپ کو وضاحت کی اجازت بھی دوں گا، آپ کو حوالے بھی کو جو مرضی کر سکتے ہیں۔ آپ پہلے سب سے پہلے آپ اپنا بنیادی مقدمہ ثابت کریں۔ آپ نے یہ آیت آتے یہ نام لے کے کوٹ کی کہ آپ اس آیت میں سے بروز کو ثابت کریں گے، لہٰذا آپ پہلے بروز کو ثابت کر لیں آیت میں سے، پھر آگے چلیں گے۔ اب دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان میں ان کی اطاعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ 4 انعامات کا وعدہ امت مسلمہ سے کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان میں سے ہم جو 4 وعدے ہیں، اور آپ کے بھی لمحے ہیں کہ 3 وعدے جو ہیں آپ مانتے ہیں، آپ صالحیت بھی مانتے ہیں، آپ شہید بھی مانتے ہیں، آپ صدیقیت مانتے ہیں۔ اب آپ نے جو کہا ہے کہ بروز کا جو ٹاپک، اب دیکھیں یہاں پر اس میں جو اطاعت کا ذکر ہے کہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی محبت کے نتیجے میں آپ کو یہ درجات ملیں گے۔ اب یہ جو ذل کا جو کانسیپٹ ہے، جیسا کہ آپ نے بھی بیان فرمایا ہے کہ ذل کا یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے جو کمالات ملے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے نتیجہ میں ملے ہیں۔ اور یہ جو بروز کا جو کانسیپٹ ہے یا ذل کا جو کانسیپٹ ہے، سایہ کا جو کانسیپٹ ہے، وہ یہی ہے کہ جب آپ ایک شخص کے کمالات اپنے اندر جذب کرتے ہیں، اس کا ذل بن جاتے ہیں، اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے۔ دیکھیں
اور یہ آیت جو ہے اس میں 4 کمالات ہیں اور اس میں نبوت بھی شامل ہے. اس لیے آپ یہ مت کہیں کہ اور حضرت مسیح السلام نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں گویا جو ہوں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں وہ بالکل وہی یعنی کہ منون وہی ہوں. یہ نہیں ہے. مراد یہ ہے حضرت مسیح السلام کی کہ مجھے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی محبت میں مجھے بروز اور ذل. اور فرمایا کہ جو میری نبوت ہے، فرمایا کہ میں نے جو نور لیا ہے نبوت سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے لیا ہے. اس لیے اس میں قطعاً، اور یہ جو بروز کا جو کانسیپٹ ہے آپ کو خود پتا ہے امتیاز بھائی کہ یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے. جب جیسے آپ کہتے ہیں کہ بس آپ کی بات مکمل ہوگی یہاں پہ. اب آپ بتا رہے ہیں کہ اوروں نے بھی کہا صرف اس کو چھوڑ دیں فی الحال. اچھا دیکھیں جی، آپ نے کہا جی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بروز بن جاتا ہے، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ذرا بتا دیں مجھے. آپ اپنی بات مکمل کریں پھر میں انشاءاللہ. نہیں ایسے نہیں مکمل، میں پہلے اس کی تصدیق آپ سے کرنی ہے نا، کیونکہ بات تو ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے بروز پہ. تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر کے بندہ بروز بن جاتا ہے؟ اللہ دیکھیں اطاعت جو اب اگر تو حقیقی اتباع ہے، یہ یاد رکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس نے 2-3 چیزوں کی اتباع کر لی وہ گویا جو ہے وہاں وسلم کی بھائی میری بات کا جواب دیں. میں نے پہلے آپ کو موقع دیا، آپ نے 3 منٹ بات کی ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کیا اس آیت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے بندہ بروز بن جاتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے نتیجہ میں آپ کو 4 درجے ملتے ہیں. بھائی میں نے آپ سے سوال کیا بروز کا، جو ہماری ڈسکشن ہے میں نے آپ سے سمپل سوال پوچھا ہے کہ آپ نے آیت کوٹ کیا بروز ثابت کرنے کے لیے. میرے سوال کا جواب دے دیں پہلے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے بندہ بروز بن جاتا ہے حقیقی اطاعت کے نتیجے میں. اچھا جی، اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ کیا سیدنا ابو بکر صدیق نے حقیقی اطاعت کی تھی کہ نقلی کی تھی، اور اس لیے ان کو صدیقیت کا درجہ ملا. نہیں ویٹ، ابھی صدیق نہیں جانا آپ نے پہلے یہ بتانا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق بروز کیوں نہیں بنے؟ آپ بنے، صدیقیت نہیں ملی آپ کو. بھائی میری بات سنیں، ڈسکشن ہے بروز پہ. بھائی آپ کیوں حد ہے یار. ہاں تو ٹھیک ہے نا، آپ اس کو جو مرضی نام دے لیں، ہماری ڈسکشن جو بروز پہ ہے. اب ذرا بھائی 4 درجے ہیں نا، 4 درجے ہیں نا. یہی مسئلہ ہوتا ہے نا، یہی تو مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کتابوں کو نہیں پڑھ کے آتے. اب ذرا آپ کی توجہ کے لیے اور سامعین کے لیے اب آپ ذرا سنیں. آپ نے اس سے پہلے بھائی 2 منٹ بات کر لی ہے، ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ ہم 2 منٹ تک جب تک بھی لوگوں کے سامنے بات رکھیں گے جو آپ نے بات کی ہے. یہ دیکھیں آپ سب کے لیے عرض ہے، یہ نا الفضل قادیان میں یہ ٹاپک یہاں پہ یہی ڈسکس ہو رہا ہے کہ یہ بروز کیا معاملہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں ذرا لکھا ہوا ہے کہ فنا فی الرسول اور بروز میں فرق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اطاعت کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گم ہو جانا، یعنی فنا فی الرسول ہو جانا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ فنا فی الرسول اور بروز میں بڑا فرق ہے. اب اس پہلے جملے سے ہی ایک بات ہر ایسے آدمی کو جس کے دل میں تعصب نہیں ہے یہ واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ جو بروز کا معاملہ ہے اس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نہیں. کیوں؟ اطاعت کے نتیجے میں انسان کہاں تک جا سکتا ہے؟ ان کے بقول فنا فی الرسول تک. وہ کہتے ہیں فنا فی الرسول اور بروز میں بڑا فرق ہے. اچھا جی، جس طرح کے مسیل اور بروز میں فرق ہے. آگے کہتے ہیں کہ فنا فی الرسول اس حالت کا نام ہے کہ جب کسی شخص کے اندر، اب ذرا سنیے گا، امتی ہونے کے مفہوم اور پیروی کے معنی اکمل اور اتم درجہ تک پائے جائیں. سبحان اللہ. یعنی کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اطاعت کرے کہ جس کو وہ کہہ رہے اکمل اور اتم ہو جائے، وہ تب بھی کیا ہوگا؟ وہ فنا فی رسول ہوگا، بروز نہیں ہوگا. اب میں یہی پہ نا بات کو روک کے آپ کو موقع دوں گا. یعنی آپ نے کہا جی کہ اطاعت اچھی کرے، پوری کرے، سچی کرے. بھائی وہ تو چھوٹے لفظ تھے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اطاعت اکمل کرے، اتم کرے، پھر بھی نہیں بنے گا. جی میں اگر مجھے آپ موقع دے رہے ہیں اس اقتباس کو سمجھانے کے لیے، صرف موقع آپ کو دے رہا ہوں اپنے سوال کا جواب دینے کے لیے. دینا چاہیں بسم اللہ، نہ دینا چاہے جا سکتے ہیں. جی میں دے دوں گا جواب اگر آپ مجھے اجازت دیں. ہاں اب سوال سن لیں جس کا آپ نے جواب دینا ہے تاکہ آپ کو پتہ سوال کیا تھا. سوال یہ تھا، میں نے سن لیا سوال. نہیں آپ نے نہیں سنا نا، آپ نے میں دوبارہ سنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اطاعت اگر ایسی کی جائے جو کہ حقیقی اطاعت ہو، 1-2 کاموں میں نہ ہو، تو پھر یہ بروز والا معاملہ اس آیت سے آپ نکال رہے تھے. اب دیکھیں یہاں پہ اطاعت وہ ہو رہی ہے جو اکمل ہے اور اتم ہے، اس کے باوجود بندہ بروز نہیں بنے گا. اب اس پہلے حصے کا جواب دے پھر آگے چلتے ہیں. جی اب اس کی اگلا حصہ پڑھے نا، اس میں لکھا ہے لیکن جب اس نہیں یہ بات ہوگی نہیں آپ کے اس طرح. آپ نے پہلے جواب اس بات کا دینا ہے کہ آپ نے وہ جھوٹ کیوں بولا اطاعت والا. میں نے جھوٹ کیوں بولا؟ آپ نے کہا کہ اگر اطاعت حقیقی ہو، 2-4 کاموں میں نہ ہو، تو پھر وہ آپ آیت سے بروز نکال لیتے نا. جواب دینے دینا. اب ایسی اطاعت میں آپ کو پورا موقع دوں گا نا، موقع دے نہیں رہے. میں وہی اقتباس پڑھ رہا ہوں. اس اقتباس کو آپ نے اگر پڑھنا ہے شروع سے پڑھیں اور آپ آہستہ آہستہ وضاحت کرتے جائیں. شروع سے پڑھیں. چلے میں شروع سے پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے. البتہ یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ فنا فی الرسول اور بروز میں بڑا فرق ہے، جس طرح مسیل اور بروز میں فرق ہے. فنا فی الرسول اس حالت کا نام ہے جبکہ کسی شخص کے اندر
उम्मती होने का मफहूम और पैरवी के माने अकमल और अतम दर्जे तक पाए जाएं। लेकिन इसको नहीं, इसकी मुझे वजाहत करें पहले, इस पढ़ने जुमले तो की पहले दें, वजाहत करें। मुझे अगला पढ़ने दें, मैं नहीं वजाहत पढ़ने करूंगा दूंगा, इम्तियाज भाई। नहीं पढ़ने दूंगा, नहीं पढ़ने क्यों नहीं दूंगा, पढ़ने दें? बिल्कुल नहीं पढ़ने दूंगा। अगर आप जाना चुपचाप चले जाइए, लेकिन पैसे नहीं जाने दूंगा आपको। पहले आपने बताना है कि ये जो बात की गई है यहाँ पे क्या बात की गई है। मैं समझाता हूँ, अगर मुझे समझाने देंगे इम्तियाज भाई। समझाने दूंगा, लेकिन बात पहले ये समझाए फिर आगे चलें। देखिए, अगर एक इम्तियाज भाई, वेरी रिस्पेक्टफुली ठीक है, आपने एक ठीक है, एक एक इक्तबास है, मुझे पूरा ठीक है। पढ़ने दें। मैं, आप फिक्र ना करें, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जवाब नहीं दूंगा, मुझे तो पूरा पढ़ने दें। अब मेरी बात सुन लें, मैं आपको ये इक्तबास पूरा ही पढ़ने दूं, ये मेरे आपसे वादा है। अभी जो आपने लाइन पढ़ी है ना, क्योंकि हमारी बात, आपने आयत कोट की है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की। यहाँ पे अल्लाह उसके रसूल की इताअत आखिरी दर्जे में हो गई है, आखिरी दर्जे में। बंदा फिर भी बुरूज नहीं बना। आप पहले इसकी वजाहत कर दें कि ये आखिरी दर्जे में इताअत करके, क्योंकि आप जोड़ रहे हैं, मेरे भाई सुने मेरी बात को, आपने इताअत के साथ हर चीज को जोड़ा है ना, तो इताअत करके बंदा बुरूज नहीं बनता। इस बात को एड्रेस करें पहले आप। जी, मैं एडजस्ट करता हूँ। हाँ अब जी, देखिए, आपने बात की है कि इसमें लिखा है कि कि अकमल और अतम दर्जे तक पाए जाएं, ठीक है। क्या चीज, क्या चीज? देखो, जबकि किसी फरमाया फना फिर रसूल उस हालत का नाम है जबकि किसी शख्स के अंदर उम्मती होने का मफहूम और पैरवी के माने अकमल और अतम दर्जे तक पाए जाएं, ठीक है। ठीक है, अब देखें, जब इंसान एक अतम और दर्जे तक पहुंचता है, ठीक है, ठीक है, जब इस हालत को पहुंचता है इताअत कर, जब ठीक है, इताअत के नतीजे में वो अतम और अकमल दर्जे तक पहुंच जाता है, उसके बाद जो है वो उसको मोहम्मदी एक चादर पहनाई जाती है, ठीक है, जिसमें उसको मोहम्मदी नबूवत और कमाल इनका। अब ये देखें, इताअत के बगैर जो है, आप ये मत सोचें कि आप फना फिर रसूल के दर्जे से गुजरने के बगैर बरूज नहीं बन सकते। आपको फना फिर रसूल से गुजरना पड़ेगा ताकि आपको अब बरूज बने। इसलिए आप इसको लिमिट ना करें। जब मैं कहता हूँ ना, ठीक हो गया, ठीक हो, मैंने अब सुन लिया। अब देखिए जरा, अब जिल आपने कहा जी कि जो इताअत है ना वो अकमल और अतम दर्जे तक जब की तो बंदा पहुंच गया फना फिर रसूल तक, यही आपने कहा। जी, अच्छा, अब फना फिर रसूल के बाद का दर्जा है बरूज का। फना फिर रसूल, जब इंसान इताअत के दर्जे तक पहुंचता है और वो भाई मेरे अपने सवाल उस ऐसे इताअत मैंने को क्या करें, आप लेकिन आगे से यार सवाल सुना करें ना। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि आपने कहा कि जब कामिल दर्जे में अतम दर्जे में इताअत कर दी तो फना फिर रसूल तक पहुंच गया। मेरा आपसे सवाल है कि क्या इसके बाद दर्जा आता है बरूज का? उसके अगले नतायज जो हैं उस इताअत के, उसमें बरूज़ी। भाई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों, आपने आयत पढ़ी, आपने 4 दर्जे कोट किए, ठीक है, उसी जी, जी, इस्लाम में बात करनी है। जी, जी, तो जी, हमारा मैंने सवाल आपसे ये किया है कि अल्लाह और उसके रसूल की जब आपने कामिल इताअत कर दी, आपने भी देख लिया कि कामिल इताअत करके भी आप कहां तक गए? फना फिर रसूल तक गए। अच्छा, इस आप में मैं आपसे बात ये पूछ रहा हूं कि क्या फना फिर रसूल के बाद दर्जा आता है बुरूज का? जी, इसमें लिखा हुआ है, लेकिन जब उस हालत से गुजर कर, यार मैं आपसे सवाल क्या पूछ रहा हूँ भाई कि उसका क्या जवाब फना लिखा हुआ फिर है। रसूल, जी, मेरे सुन ले बात ना, मुझे पता है क्या लिखा, सबको पता, सामने मौजूद है वो। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि क्या फना फिर रसूल के बाद दर्जा आता है इसका बरूज का? फना फिर रसूल के बाद, ठीक है, फना फिर रसूल के बाद उसे और दर्जात अल्लाह ताला अता फरमाता। और भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दर्जों की बात हो रही है ना, एक दर्जा हो गया नबियों का, आपने आयत जो कोट, हमने सारी बात को जोड़ना है आयत के साथ। जी, एक दर्जा होगा नबियों का, जी, एक दर्जा हो गया सिद्दीकों का, जी, शहीदों का और जी, सालिहीन का। जी, जी, मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि वो 4 दर्जे तो हमें समझ आ गए, जी, उन 4 में से ये जो बात है इसको आप किसके साथ लिंक कर रहे हैं? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। अब हाँ जी देखिए, बताएं। जी, जी, अब मैंने बात की थी कि जो अल्लाह और रसूल की इताअत करता है, ठीक है, उसको 4 दर्जे मिलेंगे, ठीक है। इसका ठीक मतलब है है, जो अल्लाह और रसूल की इताअत करेगा वो सालेह भी बनेगा, वो शहीद। उन 4 दर्जों में बुरूज है कि नहीं, ये जवाब यार दें। इम्तियाज भाई, आप मुझे खत्म तो उन 4 दर्जों में बुरूज है कि नहीं? है, वही तो मैं आपको ठीक बताने हो की गया। कोशिश कर रहा हूँ। आपने कहा कि वो 4 दर्जे हैं और उन 4 दर्जों के अंदर बुरूज भी शामिल है। जरा सुनने वालों के लिए आइडेंटिफाई कर दे कुछ चारों में से बुरूज वाला दर्जा कौन सा है? ठीक है, आप अच्छा इम्तियाज भाई ऐसा कर सकते हैं कि मुझे 1 मिनट दे। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, क्योंकि हम चलेंगे पॉइंट टू पॉइंट। जी, जी, पॉइंट टू पॉइंट करें, और अगर मैं आउट ऑफ टॉपिक हुआ तो आप मुझे म्यूट कर दें, लेकिन मुझे 1 मिनट दें। जबरदस्त, ये ठीक डील है, होगी हमारी, डील डील होगी, होगी ना? डील होगी। अच्छा, अब सुन ले, आपने सवाल क्या एड्रेस करना है ताकि आपको पता आपने किस बात बारे में बात करनी है। आपने बताना है, आपने आयत कोड की वहां पे 4 दर्जे हैं, वो 4 दर्जे नबूवत, सिद्दीकियत, शुहदा और सालिहीन। अब आपने अपनी बारी में बताना है कि क्या दर्जे वो 4 ही है ना, और उनमें से बुरूज किस दर्जे का नाम है? जी, चलिए अब करें बात, ठीक है। आपको मिलेगा पूरा मिनट विदाउट इंटरप्शन इंशाल्लाह, जी, करें बात। अब ये देखिए, आपने जिक्र किया कि 4 दर्जे हैं, यानी जो अल्लाह और रसूल की इताअत करता है उसको 4 दर्जे मिलते हैं। उनमें से एक दर्जा सालेहियत है, एक शहीद है, एक सिद्दीकियत, एक नबूवत है, ठीक है। जो बरूज वाला जो दर्जा है वो नबूवत का दर्जा है, क्योंकि अब जो नबूवत मिलेगी वो मुहम्मदी नबूवत होगी, वो मुहम्मदी नबूवत से बाहर नबूवत नहीं मिलेगी। और यही मेरा मकसद है कि
کہ جس حضرت مسیح السلام نے جو بروزی نبوت تھی، مراد یہ تھی کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں آپ کو سب سے بڑا درجہ ملے گا، اور وہ گویا آن وسلم کی ہی نبوت ہے، یعنی کہ ان کی نور سے آپ نے جو ہے وہ نور لیا ہے۔ جزاک اللہ۔ چلو شکریہ جناب۔ اب دیکھیں ذرا، اب میرا اگلا آپ سے سوال انشاءاللہ، میں آپ نے جو جواب دیا ہے اس کے بارے میں میں اپنی بات کروں گا اپنے اس سوال کی کلیریفیکیشن کے بعد۔ اچھا، میرا اگلا آپ سے سوال یہ، آپ نے یہ وضاحت کر دی کہ جو بروز ہے اس کو آپ جوڑ رہے ہیں ان میں سے پہلے درجے نبوت کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو اس کے بعد جو 3 درجے لکھے ہوئے ہیں، صدیق، شہداء اور صالحین، وہ بھی بروزی ہیں؟ بروزی، ہاں، وہ پہلے سوال سنیں دوبارہ ذرا۔ آپ نے جو پہلا درجہ ان میں سے نبوت کا، اس کو آپ نے کہہ دیا کہ جو نبوت یہاں پہ لکھی ہوئی ہے نا، یہ بروزی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو اگلے 3 درجے لکھے ہوئے ہیں، صدیق، شہداء اور صالحین، وہ بھی بروزی ہیں؟ اب دیکھیں، مجھے اگر سمجھانے کی موقع دے رہے ہیں آپ کا ملے گا پورا منٹ، آپ میں کریں بات۔ صرف اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھا لوں۔ دیکھیں کہ بروز جو ہوتا ہے وہ گویا اصل کا بالکل ایک کاپی ہوتی ہے، لیکن اصل کے بغیر جو ہے وہ ذل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اگر اصل ہوگا تو ذل ہوگا۔ تو مراد یہ ہے کہ جو نبوت جو ہے وہ بروزی نبوت اس وقت، اب وسلم کی ختم نبوت کے بعد صرف بروزی نبوت ہوگی، یعنی کہ ذل آئے گا، کوئی نیا نبی، انڈیویجول پروفیٹ، مستقل نبی نہیں آ سکتا، امتی آئے گا اور ذلی آئے گا۔ اب جو دوسرے درجات جن کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ آپ مجھے پوچھیں کہ کیا وہ بروزی ہیں یا نہیں، وہ نبوت نہیں ہے، یعنی کہ وہ مکمل اتم طور پر نبوت اس طرح نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لیسا بینی و بینہ نبیون، کہ وہ جو آنے والا ہوگا یا جو عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے وہ نبوت ہوگی، تو وہ اس طرح کی سیم لیول نہیں ہے، اس لیے تو 4 درجات۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات مکمل ہوگی اور آپ کا منٹ پورا ہو گیا۔ اچھا دیکھیں ذرا، آپ نے کہا جی کہ وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر کے جو 4 درجے اس آیت میں لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے پہلا درجہ بروزی ملے گا اور باقی 3 اصلی ملیں گے۔ وہ آیت میں سے یہ بات دکھائیں۔ نہیں، اصلی نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ اصلی ملیں گے۔ اچھا، پھر بروزی ملیں گے؟ وہ بھی دیکھیں جو دوسرے درجے ہیں، 4 درجے ہیں، ان میں سے پہلے کو آپ بروزی کہہ رہے ہیں، باقی تینوں بھی بروزی ہیں کہ نہیں؟ وہ ہر دیکھیں میں جو ذل کہتے ہیں نا شیڈو کو، ٹھیک ہے نا، سائے کو کہتے ہیں۔ ذل کی وہاں پہ بات نہیں ہو رہی ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے، ذل کی بات، بروز کی بات ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ بروز کی کر لیں، ریفلیکشن کر لیں، وہ بروز بھی ریفلیکشن ہی ہے، لیکن آپ کو بتا دوں نہیں مکس نہ کریں، نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، چلیں اس موضوع کو چھوڑتے ہیں۔ میں وہی بتا رہا تھا کہ دیکھیں کہ ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق، ٹھیک ہے، نہیں، جس طرح آپ نے پہلے سوال کا جواب خوب دیا، بالکل واضح جواب تھا کہ 4 درجوں میں سے جو پہلا درجہ ہے نبوت والا وہ بروزی ہے۔ میں آپ سے ایک سمپل سوال پوچھ رہا ہوں کہ اگلے 3 بھی بروزی ہیں کہ نہیں؟ میں وہی جو آپ کو، اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں صرف سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ مجھے میں بتاتا ہوں آپ کو، اس کا سب سے پہلا جواب ہے کہ نہیں، اس کے بعد سمجھانے کی بات آتی ہے۔ آپ پہلے بتائیں کہ 4 میں سے پہلا تو ہو گیا بروزی، اگلے 3 بھی بروزی ہیں کہ نہیں؟ پہلے ہاں نام، اس کے بعد آگے چلیں۔ سمجھانے دیں کہ جب میں بروز کہتا ہوں تو اس سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، ہمیں آپ کو بات چاہیے نہیں نا، نہیں پتہ اس کی وجہ ہے نا، آپ کی مراد ہماری بات ہی نہیں ہو رہی، ہماری بات ہو رہی ہے جماعت احمدیہ کے بانی کی مراد پہ، لہٰذا آپ اپنی مراد کو بالکل اپنے پاس رکھیں، اس کی کوئی آپ نہ بتائیں، بالکل وہ آپ کا ویسٹ آف ٹائم ہوگا۔ آپ سوال کا جواب دیں، اور سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ نے آیت پڑھی کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر کے 4 درجے ملتے ہیں، نبی، صدیق، شہداء، صالحین۔ آپ نے کہا کہ میں سے جو پہلا درجہ ہے نا، یہ اب صرف ملے گا بروزی اور ذلی طور پہ، اور جو اگلے 3 ہیں، میں آپ سے پوچھ، اگلے 3 بھی ذلی بروزی ملیں کہ اصلی ملیں گے؟ جی، اب دیکھیں آپ نے جو سوال کیا نا، اس سوال کا جواب اس اقتباس پہ جو اسکرین پہ ہے، اگر اس کو کہتے ہیں وضاحت۔ میں آپ کو وضاحت کا پورا موقع دوں گا نا، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، وضاحت نہیں، ایسے نہیں جواب آپ دے رہے، ہم پہلے کسی طرف جواب کو لگا تو لینا کہ جواب کس کیٹیگری میں جا رہا ہے، ہاں میں جا رہا ہے کہ نہ میں جا رہا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر کے جو 4 چیزیں شاید میں سے آپ نے نکالی، اس میں سے پہلی ہوگی بروزی، باقی 3 بروزی ہیں کہ اصلی ہیں؟ باقی بھی بروزی ہیں۔ اچھا جی، آپ نے کہا کہ یہ جو 4 درجے ہیں چاروں بروزی ہیں، اب میں وضاحت کر سکتا ہوں، آپ کو وضاحت بھی کروا دیتے ہیں نا، ہم پہلے آپ کے سوال کو ڈائجسٹ تو کر لیں پوری طرح، تاکہ آپ نے جو جواب دیا ہے وہ سب کو پتا ہوگا کہ جواب آیا کیا ہے۔ اب آپ نے بتایا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے آدمی بروزی نبی بنے گا، بروزی صدیق بنے گا، بروزی شہید بنے گا۔ ابھی آپ نے سے پہلے کہا تھا کہ فنا پھر رسول سے آگے جا کے ایک درجہ آتا ہے بروز کا، اور ابھی آپ نے بروز کو جوڑ دیا 4 کے ساتھ، یہ بات کیسے ایک ہوگی؟ یہی تو میں اس لیے میں کہتا کہ مجھے اگر آپ وضاحت کرنے دیں۔ آپ نے وضاحت کرنی ہے، آپ کو پورا موقع ہے، پہلے آپ بتائیں کہ آپ کا جواب ہاں ہے کہ نہ ہے۔ میں اپنی وضاحت کرتا ہوں، نہیں کریں گے وضاحت، آپ پہلے آپ بتائیں گے کہ آپ کے نزدیک 4 درجوں میں سے کون سا بروزی ہے اور کون سے اصلی ہیں، پھر آپ وضاحت۔ اگر آپ مجھے وضاحت نہیں کرنے دیں گے،
بات کرنے دوں گا, میں تو وعدہ کر رہا ہوں آپ سے. پہلے آپ بتائیں کہ آپ کا دیکھیں جواب ہے میرے کیا؟ ہاں اور نہ یا جواب دینے سے وضاحت تو نہیں ہوگی. میں ہاں یا نہ ایک جواب ہوتا ہے, اس کے بعد ہاں یا نہ کی وضاحت کی جاتی ہے. نہیں اللہ دیکھیں, میں آپ سے ایک سوال کروں, آپ اس کا ہاں نہ میں جواب دیں. اگر وہ سوال ایسا ہوا جس کا جواب ہاں نہ میں دوں سے, آپ کریں سوال مجھ سے, انشاءاللہ کریں. آپ نے شراب پینی چھوڑ دی ہے؟ اچھا, اس کو کہتے ہیں لوڈیڈ کوسچن, ٹھیک ہے. جی جی آپ جی نے ایک بات assume سن لیں پہلے, اب ایسے نہیں نا, آپ کا سوال ہے, میرا جواب سن لیں پہلے. آپ نے پہلے یہ ثابت کرنا کہ میں شراب پیتا تھا, جی ثابت جی کریں پہلے. نہیں, کریں میں ثابت. آپ نے کہا ہاں یا نہ. نہیں 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 نہیں, آپ نے جب سوال کیا ہے نا, میں نے آپ کے سوال پہ سوال اٹھایا ہے. اس کو کہا جاتا ہے ٹو کوسچن دا کوسچن. اوکے, آپ دیکھیں اب ہم پہلے بات کریں گے شراب کے بارے میں, پھر آگے چلیں گے. آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کے پاس دلیل ہے کہ میں شراب پیتا ہوں؟ آپ نے وضاحت کرنی ہے. اچھا, آپ نے کہا جی کہ کیا آپ نے شراب پینی چھوڑ دی ہے. اب سب کو پتا ہے اس کے اندر ایک assumption ہے کہ جی آپ جی یہ کہہ رہے ہیں شراب کو, پہلے بتائیں. نہیں, وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر بھی نہیں ایسے نہیں, آپ پہلے یہ آپ یہ assume بتائیں. کر رہے ہیں. آپ ایک نہیں نہیں نہیں, میں کچھ بھی assume نہیں کر رہا. میں نے جو آپ سے دیکھا, اگر میں آپ سے کہتا ہوں, اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ ابھی دن ہے کہ رات ہے, تو جی آپ کہیے کہ پہلے میں وضاحت کروں گا, اور بھائی یا دن ہے یا رات ہے. دیکھیں امتیاز بھائی, آپ نے جو شراب کے بارے میں کہا ہے کہ آپ چلے شراب کی بات جتنی آپ نے اتنی ہم نے بھی کر دی. اب ذرا سوال پہ آتے ہیں نا, تاکہ لوگ بھی نہ تھک جائیں ہماری یہ شراب والی بات سن کے. ٹھیک تو ہے آپ یہ ٹھیک 4 ہے درجے ہیں, جی, 4 اگر آپ درجوں میں مجھے 4 درجوں میں سے پہلا آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا بروزی. اگلے 3 بھی بروزی ہیں یا نہیں ہیں؟ جی, مجھے وضاحت 1 منٹ کرنے دیں, آپ کو سمجھ آ جائے.